کھوپڑی الٹی چلنا شروع ہو جائے. یہ شیطان کرتا ہے یہ کام. ملحد بھی یہی کرتے ہیں. یہ سائنس خدا کے وجود کی دلیل ہے, اور یہ کہتے ہیں سائنس اور خدا میں ٹکراؤ ہے. خدا سائنس کو نہیں مانتا, مذہب سائنس کو نہیں مانتا. مذہب کے برحق ہونے کی دلیل سائنس ہے. لیکن جب آپ کی کھوپڑی الٹی چلنا شروع ہو جائے, بنی ہوئی چیزیں بنانے والے کے طاقتور ہونے کی دلیل ہیں. اس کی بھی دلیل ہے کہ کسی نے بنایا ہے, اور اس کی بھی بنانے والا معمولی نہیں ہے. العلیم القدیر, علم بھی کامل, طاقت بھی کامل. لیکن آج یہی سائنس انسان کو خدا کے قریب کرنے کے بجائے خدا سے دور کر رہی ہے. اس کو قرآن کی اب میں بلاغت بیان کرتا ہوں. قرآن کیسی بلاغت بیان کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے, آپ سیدھے ٹریک پہ جا رہے ہیں. ایک غلط ٹریک پہ وہ بھی ہوتا ہے جو 45 پہ جانا شروع ہو جائے, وہ بھی غلط ہے کہ نہیں ہے؟ ایک اس طرف 45 پہ جائے گا, وہ بھی غلط ہے 45 پہ. ایک یہ ہے کہ 180 پہ چلنا شروع ہو جائے, یہ بھی غلط ہے. الٹا جا رہا ہے نا بالکل, اور اس کو کہہ رہے ہیں میں بالکل سیدھا جا رہا ہوں. تو عقل ماتم کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ ابے تو جا ادھر کو رہا ہے بھائی, تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا, ہم کہتے سے ٹن مار کے جانا چاہتا ہے. یہ انڈا موڑ ادھر ہے, ادھر سے گھوم کے وہاں سے ڈسکو سے ہوتا ہوا جائے گا. یہ ڈسکو موڑ ہے نا, ادھر 2 منٹ کی چرنگی بھی ہے. یہ لوگ بیان سنتے کہتے ہیں کس قسم کی چرنگی ہیں. ادھر 2 منٹ کی چرنگی ہے, انڈا موڑ ہے, ڈسکو موڑ ہے, ناگن چرنگی ہے. سرجانی تو وہ تو مشہور نام ہے نا, ناگن, انڈا موڑ. یہ لوگ حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہے. تو 180 کی ڈگری پہ آپ پیچھے کی طرف جا رہے ہو, اور آپ بول رہے ہیں میں انڈا موڑے جا رہا ہوں. وہ ادھر ہے بھائی, تو کہاں جا رہا ہے؟ ادھر جا رہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے چلتا آدمی پاؤں سے ہے نا, سر اوپر ہوتا ہے ٹانگے نیچے. یہ چل بھی سر کے بل رہا ہے, یعنی ہر لحاظ سے الٹا ہے. سر کے بل چلتے چلتے جا رہا ہے, اور جا بھی کہاں کو رہا ہے؟ ادھر. افمن یمشی مکبا علی وجہہ, بھلا بتاؤ جو سر کے بل الٹا چلتا ہوا جا رہا ہو, اہدا وہ صحیح زیادہ سیدھے راستے پر ہے, امن یمشی سویا علی صراط مستقیم, جو بالکل سیدھا سیدھا اسٹریٹ بالکل ایک سیدھے راستے پہ چلتا ہوا جا رہا ہو, دوڑتا ہوا جا رہا ہو, وہ کون منزل پہ پہنچے گا؟ یہ سورہ ملک میں اللہ سوال اٹھاتے ہیں. او بھائی یہ بنی ہوئی چیزیں بنانے والے کی طاقت اور قدرت کی دلیل ہیں. مان لو کوئی ہے بنانے والا, مچھر کی 100 آنکھیں اتنی زبردست طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی. اور ایڈجسٹ کس میں ہوتی ہیں؟ مچھر کے انڈے میں ہے بھائی. اتنا سا انڈا گندے پانی پہ تیرتا ہوا, اس سے مچھر پیدا ہو رہے ہیں. نر الگ پیدا ہو رہے ہیں, مادہ الگ پیدا ہو رہی ہیں. شہد کی مکھی کے کتنے چھوٹے چھوٹے انڈے ہوتے, اتنا پیچیدہ نظام شہد کی مکھی کا. او بھائی یہ کیسے ارتقا کرتے کرتے ملکہ مکھی کیسے بن گئی؟ دیکھو یہ نا اتنے اس قدر الہات پھیلایا جا رہا ہے نا یوٹیوب پہ. میں سنتا ہوں ایتھیس لوگوں کی تقریریں, بڑی سائنسی حوالے دیتے ہیں. حوالہ دے رہے ہیں کہ دیکھو فلاں جانور موو کر کے فلاں علاقے میں گئے تو اپنے آپ کو فلاں علاقے کے لحاظ سے ایڈجسٹ کیا. یہی ایوولوشن ہے, یہی ارتقاء ہے, ایوالو کر لیا انہوں نے. اس سے پتہ چلتا ہے ان جانوروں میں کیا آتی ہیں چینجنگ زمانے کے ساتھ ساتھ. تو یہ چینجنگ ہی ہوئی ہو گئی, یہ بن گئے ہم. یہ تو خدا کے وجود کی دلیل ہے کہ اللہ نے جانور میں, انسان میں ماحولیاتی تبدیلی کے لحاظ سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. کیا اتنی صلاحیت رکھی ہے بھائی کہ آٹومیٹیکلی پوری شہد کی مکھیوں کا ایک گروپ وجود میں آ گیا, ملکہ, جبکہ اس میں عقل بھی نہیں ہے. ملکہ مکھی الگ, مزدور مکھی الگ, نر مکھیاں الگ, مادہ مکھیاں الگ. نر مکھیوں کی تعداد بڑھے گی تو ان کو قتل کرنے کے لیے مزدور الگ ہیں بھائی. اتنی یہ شہد کی مکھی میں کہاں سے آ گئی یہ ساری چیزیں؟ دیمک جب اپنا گھر بناتی ہے اس میں جو وینٹیلیشن کا انتظام ہوتا ہے نا, ہوا کے گزرنے کا, ٹیمپریچر, دیمک کا اندر سے جو گھر ہے نا اس کا ٹیمپریچر سیم رہتا ہے. ایسی کلاکاریاں دکھاتی ہے کہ انجینئر بھی حیران ہو جاتے ہیں. چاروں طرف سے بند ہوتا ہے نا اس کا جو غار بناتی ہے, لیکن وہ بند میں ہوا آکسیجن گزر رہی ہوتی ہے, ٹیمپریچر مینٹین رہتا ہے اس کا. ایسے خاندانی سٹائل سے بناتی ہے, ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے. جو کیچوے ہوتے ہیں, چائنا میں ایک تتلی تھی, یا تتلی یا کوئی کیڑا تھا. چائنا والوں نے کہا کہ یہ ہماری خوراک جو کھیتوں میں پھل تیار ہوتے ہیں نا ان کا 5-10% تو یہی کھا جاتا ہے, اس کو مار کے ختم کر دو. انہوں نے کوئی اسپرے کیا, وہ ساری تتلیاں تھیں یا کیڑے تھے وہ سب ختم. اگلی دفعہ پیداوار
بہت ہی خطرناک حد تک گر گئی. وہ حیران ہوئے کہ اب پیداوار تو بڑھنی چاہیے, کیڑا تو 10% کھا جاتا تھا, ہے بھائی یہ تو اور زیادہ. تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ کھاتا 10% ہے, لیکن جو جراثیم, جو کیڑے پیداوار کو نقصان پہنچانے والے تھے, ان کو 90% کھاتا ہے یہ. صحیح ہے نا. یعنی آپ کی پیداوار میں 10% کھائے گا, اور جو باقی پیداوار کھانے والے ہیں جیسے ایسے ہی ہے جیسے محلے کا بدماش ہے. محلے کا بدماش ہر آدمی سے ٹیکس لیتا ہے اور پھر کسی بدماش کو نہیں آنے دیتا. لوگ کہتے ہیں یار اس کو دے دو, ہماری جان ہمارا مال محفوظ ہو جائے گا. تو وہ غنڈہ ٹیکس لے رہا تھا. وہ کیڑا اللہ تعالیٰ نے فصلوں کی حفاظت کے لیے پیدا کیا تھا کہ بھائی تم نے, کیڑا تھا یا تتلی تھی کیا تھا مجھے یاد نہیں. اب ہمیں اس کا جس کو چھوڑو, پھر وہ ہر چیز پہ میم بن جاتی ہیں, مذاق آتا ہے دماغ میں. تو ٹھیک ہے نا. تو 10% کھا رہا ہے فصل کو, بچا کتنے کو رہا ہے, 90% کو بچا رہا ہے وہ, باقی سارے بدماشوں کو قریب نہیں آنے دے رہا. پھر انہوں نے وہ کیڑا پیدا کیا اس کے اندر, لائے کہیں سے جا کے, جوڑا لا کے ڈالا اس میں. یہ جو کیچوا ہے زمین میں پیدا ہوتا ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو زمینوں سے ختم کیا گیا تو پیداوار میں غیر معمولی کمی ہو گئی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں, اللہ کہتے ہیں میں نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے. اتنا پیچیدہ نظام ہے. نقصان والے جانور پیدا کیے تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے فائدہ مند بھی پیدا کر دیے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ نقصان والے پیدا ہی نہ ہوتے, اس کی بھی کوئی حکمت ہے, وہ تو تحقیق سے سامنے آتی رہیں گی یہ ساری چیزیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا, اللہ کہتا ہے اگر یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہوتا تو یہ نر مادہ جوڑے نہ بنتے, ایک ہی جنس وجود میں آتی. نر بالکل الگ چیز ہے, مادہ بالکل الگ چیز. سبحان الذی, 1400 سال پہلے سورہ یاسین کی آیت نازل ہو رہی ہے. پاک ہے وہ ذات, ہر عیب سے پاک ہے, تمام طاقتیں اس میں. خلق الازواج کلھا, جس نے ہر چیز میں پیر بنا دیے. مما تنبت الارض, زمین سے جو پودے اگتے ہیں ان میں بھی. حالانکہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی صحابہ کھجور کے پیر کو نر مادہ کو جانتے تھے, اس کے علاوہ کو نہیں جانتے. اس کے علاوہ تو لوگ سمجھتے تھے سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, نر مادہ نہیں ہوتے ان میں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے مما تنبت الارض, زمین جو کچھ اگا رہی ہے اس میں نر مادہ ہے. ومن انفسہم, تمہاری اپنی ذات میں مرد اور عورت. ومما لا یعلمون, اور بہت سی ایسی چیزیں جن کو یہ جانتے نہیں ہے, لیکن ان کا سسٹم بھی کس پہ چل رہا ہے, پیئرنگ پہ چل رہا ہے. پوری نظام پلس مائنس پہ چل رہی ہے پوری کائنات. حتیٰ کہ سائنسدانوں نے جب ایٹم کو توڑا ہے, اندر الیکٹران پروٹون نکلے ہیں, پلس مائنس چارج ہے ان کے اوپر, وہ بھی تو جوڑا ہی ہو گیا نا. آپ نے وہ کیمسٹری پڑھی ہوگی نا, فرسٹ ایئر میں پڑھ کے بھلا دی, کراچی میں تو نہیں پڑھی ہوگی ویسے, اگر بھائی چھاپی تو ہوگی نا امتحان میں تو چھاپنے میں بھی تھوڑے بہت 2-4 چیزیں یاد رہ جاتی. وہ کیسے ایک بانڈ ٹوٹتے ہیں, ڈبل بانڈ ٹوٹا, سنگل بانڈ ٹوٹا, ہم پڑھتے تھے, اب کچھ یاد رہا نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے, ادھر چار بڑھ گیا تو یہاں سے نکل کے ادھر چلا گیا, ادھر گیا تو یہاں سے نکل کے ادھر آ گیا. ہاں کچھ اس طرح کے. اب تو انعامی بانڈ ہی یاد ہے بس, ڈبل بانڈ ٹوٹا اور پتہ نہیں کیا ہوا, پھر تو پھر یہاں سے یہ بن گیا تو یہ بن گیا, چیزیں چینج ہو رہی ہیں. سارا سیٹ اپ کس پہ رکھا, پلس مائنس, پیئرنگ پہ. پیئر بنا دی اللہ نے ہر چیز کے. یہ آٹومیٹک نہیں ہو سکتا بھائی, یہ نہیں ہو سکتا. اتنا آٹومیٹک سسٹم یار عجیب چیز ہے. کوئی آٹومیٹک مشین ایسی نہیں ہے جس میں بٹن بھی دبانا نہ پڑے. بٹن تو دبائے گا نا اس کا. وہ مجھے اکثر لطیفہ یاد آتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے جنریٹر تو لائٹ جاتے ہی بٹن دبائے وائر چلنا شروع ہو جاتے ہیں, تو ان کا بٹن ایک دفعہ کوئی ہمیشہ کے لیے دبا کے چلا جاتا ہے. ایسے جنریٹر میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ خود آ کے لگ جائے اور بولے چونکہ گرمیوں میں ان کے یہاں لائٹ جاتی ہے تو میں اپنے آپ کو ماحول کے لحاظ سے آٹومیٹک کر رہا ہوں کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے, ہر گھر میں جنریٹر لگ گیا ہے, تو اب اپنے آپ کو ماحول کے لحاظ سے چینج کر رہا ہوں میں. اتنے خوبصورت جنریٹر اگر مارکیٹ میں خود بخود آئیں, جاپان کے سائنسدان نہ بنائیں, وہ تو پھر بنی ہوئی چیز ہو گئی نا, تو پاگل ہیں. تبھی قرآن کہتا ہے فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ, بلا جو اپنے چہرے کے بل الٹا چل رہا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے, یا جو سیدھا سیدھا عقل میں آنے والی باتوں کو فالو کر رہا ہے. او بھائی یہ نہیں ہو سکتا آٹومیٹیکلی. کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا. تو میں اللہ کی صفت بیان کر رہا تھا کہ
ام من جعل الارض قرارا، قرآن سوال اٹھاتا ہے بھلا بتاؤ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ یہ خود تھوڑی ہو گیا ہے. ام من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کیا زبردست بات ہے. پھر اس کے بیچ میں اس نے دریا جاری کر دیے، پانی بنایا سمندر میں ایک ہی جگہ، لیکن پوری دنیا میں انسانوں کے رہنے کی جائے قرار ہے. تو آپ بتاؤ کوئی جائے قرار ایسی ہے جہاں پانی نہ ہو؟ ہے بھائی، آپ گئے ہوٹل میں، جائے قرار ہے جی، بیٹھے سر پانی چاہیے، واش روم جانا ہے، کہہ رہے پانی نہیں ہوتا بھائی ہمارے یہاں، کھانا ملے گا خالی آپ کو. وہ بھائی کوئی بوتل دلا دو نیسلے کی، ایکویفینا کی، کوئی خرید لیں گے. ہم کہہ رہے ہیں پانی ہے ہی نہیں. تو آپ کہیں گے جائے قرار تھوڑی ہے پھر یہ. زمین کو جائے قرار بنایا، پانی کی صفت ہے نیچے کی طرف آنا. تو سمندر میں پانی ہے، اگر یہ پانی وہاں نہ جاتا پہاڑوں پہ تو صرف ساحل سمندر پہ لوگ آباد ہوتے، اور اس پانی کو بوائل کر کر کے اس سے بھاپ اسٹیم نکال کے پھر ٹھنڈا کر کے 6 مہینے میں 1 گلاس پانی پیتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا ہی ہوتا نا بھائی. اسی پانی کو دبئی والے جیسے اب کر رہے ہیں نا، تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ کڑوا پانی اب کیا کریں،